یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس میں مہدی کا کہیں ذکر؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیے ہیں ان کا کہاں ذکر ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تو وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بیشتر روایات اس میں ضعیف ہیں، موضوع ہیں. کل واقعات 7 ہیں اور ان 7 واقعات کو 4 صحابہ نقل کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا محدثین کا حوالہ دے کر. یہ جو 4 صحابہ اور 7 واقعات ہیں، ان کو تو آپ مانتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں مانتے؟ میں عرض کروں گا. ابھی پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کام میں نے کر ڈالا ہے. یعنی ہم اسی چین میں کھڑے ہوئے اس وقت مزید تنقید کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ ہے جو ہو چکا ہے اس سے پہلے. یعنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل ہے، یہ میرے نقطہ نظر کے کسی عالم نے ترتیب نہیں دی. یہ جو محدثین کا گروہ ہمیشہ سے رہا ہے اسی کے آدمی ہیں، اور مدینہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا. دنیا بھر میں ہمارے جو پرانے علماء ہیں وہ سب اس کام کو تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے جو تنقید کی ہے اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہی 7 واقعات. 2 صحابہ اس میں زائد ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یعنی واقعات وہی ہیں. ان واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر دیکھیے کہ ان واقعات سے کیا وہ داستان ثابت ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہے، یا کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ جو 7 واقعات 4 صحابہ سے، ان کی سند پر کوئی اب اعتراض باقی نہیں رہا؟ نہیں، دیکھیے سند پر اعتراض باقی نہیں رہا. وہ تو اعتراض بالکل باقی نہ ہوتا تو بخاری کیوں نہ لیتے، مسلم کیوں نہ لیتے. یعنی آپ اپنے معیار کو تھوڑا کم کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے آپ قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں تنقیدیں ہیں، ایک راوی کے بارے میں، لیکن آپ نے اچھے پہلو جو تھے ان کو ترجیح دے کر روایت قبول کر لی ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں کہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، قابل اعتنا ہو گئی ہے. یعنی وہ قابل اعتنا ہو گئی ہے. اب اس کو آپ رد نہیں کریں گے، اس کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. یہ ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سند کے لحاظ سے، یعنی روایت کا فن، وہ فن جس سے تاریخی ریکارڈ کو جانچا جاتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اب تک. یہ نتائج اہل علم نے نکال دیے ہیں، ان میں مجھے کچھ نہیں کرنا. میں تو آپ کے سامنے ان کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں. ان واقعات کو آپ دیکھیں گے نا کیا ہے، میں ان کو جیسے وہ بیان ہوئے ویسے ہی مان لوں گا. لیکن پھر آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ جو داستان ہمارے پاس موجود تھی، جس کو عقیدہ بنایا جا رہا تھا، وہ ان میں پایا کہاں جاتا ہے؟ یعنی یہاں تک تو ابھی یہ تھا کہ ادھر ادھر کی کہانیاں سننے کی بجائے، ادھر ادھر کی داستان سرائی کی بجائے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے پاس مواد کیا ہے، کیا چیز ہے. قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس عقیدے کا یا اس نظریے کا یا اس بات کا. حدیث کی امہات کتب میں کوئی ذکر نہیں. دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. ذکر کیا آیا ہے؟ جب اس کی آپ تنقید کا عمل کرتے ہیں تو بے شمار چیزیں تو موضوع اور ضعیف قرار پا کے ویسے ہی نکل جاتی ہیں. جو کچھ باقی بچتا ہے محدثانہ تنقید کے نتیجے میں وہ یہ ہے. لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ہے کیا. ٹھیک ہے صاحب، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم پہلے ان علماء سے پوچھیں گے جنہوں نے اس کی تنقید کی ہے، کیونکہ اس میں آپ تو منفرد ہیں نہیں. تو میں چاہوں گا آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ براہ راست وہ روایتیں بیان کریں جو آپ کے ہاں بھی قابل قبول ہیں، اور یہ بتائیے کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں ظہور مہدی کا ذکر آپ کے ہاں پہ. پھر میں عرض کر دوں، نہیں، محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے. یعنی ابھی میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، میں تو آپ کے سامنے علم کی پوری تاریخ رکھ رہا ہوں. اس علم میں کیا مسئلہ تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی، اس کی پوری تاریخ میں اہل علم اس پر کیا رائے دیتے رہے. اور اہل علم سے میری مراد محدثین، ابھی میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یعنی میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ باقی لوگوں کی بات کریں، نیچے سے اوپر تک جائیں، تو ہمارے ہاں علامہ اقبال نے اس کو مجوسی عقیدہ قرار دے کے ویسے ہی رد کر دیا. عبید اللہ سندھی صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے. علامہ تمنا امادی صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ دی اور یہ بتا دیا کہ یہ بالکل ہی بیمانی عقیدہ ہے. ابن خلدون اس سے پہلے شدید تنقید اپنے مقدمے میں اس کے اوپر کر چکے ہیں. سید رشید رضا صاحب نے بے شمار سوالات اٹھا دیے. تو یہ تو علماء کے اس معاملے میں خیالات ہیں یا نقطہ نظر ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ان علماء کی ابھی کوئی بات ہی نہیں بیان کی کہ اہل علم کیا رائے رکھتے رہے ہیں. ابن خلدون کے مقدمے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے تو کسی ایک چیز کو بھی ان میں سے قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی.
سید رشید رضا صاحب کو دیکھیے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں. مصر کے جلیل القدر عالم ہیں, المنار کے مصنف ہیں, محمد عبدہو کے شاگرد ہیں. وہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت جس وقت علوی حضرات بہت کچھ جد و جہد کرنے کے بعد مایوس ہو گئے تو ان کو امید دکھانے کے لیے گھڑی گئیں. یعنی ان کا تبصرہ کم و بیش خلاصے کے لحاظ سے ان کو موضوع قرار دینے ہی کا ہے, کسی کو بھی نہیں قبول کرتے. لیکن محدثین کے طریقے کے اوپر جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب میرے نزدیک اس انتخاب کی حد تک قابل قبول ہے. یعنی آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں, اس کا مدعا کیا ہے, اس کے بارے میں آپ قرآن سنت کی روشنی میں کیا بات کریں گے, عقل عام کی روشنی میں کیا بات کریں گے, یہ بات کی چیزیں ہیں. ابھی تو یہ سارا مواد تنقیح کے نتیجے میں ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ایک ایک کو لیں گے نا. سب سے پہلے دیکھتے چلے جائیں گے کس صحابی سے ہے, کس طرح نقل ہوئی ہے, کیا الفاظ ہیں. تو ہم ان 7 واقعات کو اب پڑھتے ہیں. اجازت ہے اس بات یا باقی چیزیں ختم ہو گئی؟ اب میں آپ کے سامنے وہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ وعنہ فی لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون بعدی خلیفۃ یحصل مال حسیہ ولا یعدہ ادا وجاء فی طریق عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خلفائکم خلیفۃ یحصل مال حسیہ لا یعدہ عددا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے بات سنی ہے یہ. اب یہ دیکھیے کہ اس میں بھی جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد آگے لوگ اس کو روایت کریں گے نا, اس میں کیا اختلافات ہو گئے وہ بھی سامنے رکھیں. یہ روایتیں اب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یعنی جو میں نے پڑھا ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا. یہ لفظ ذہن میں رکھیں, الفاظ ہیں خلیفتن. آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا. یعنی بہت فیاض ہوگا, بغیر گنے تقسیم کرے گا, پرواہ نہیں کرے گا, فیاض ہوگا. اب ان الفاظ میں مہدی کہاں ہے؟ یہ روایت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ کر دیا روایت کا ترجمہ. یعنی ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں ایک حکمران ہوگا. ہمارے مسلمان امت میں بہت حکمران ہوئے ہیں, فیاض بھی ہوئے ہیں, بخیل بھی ہوئے ہیں, اچھے بھی ہوئے ہیں, برے بھی ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جیسی جلیل القدر شخصیت بھی ہوئی ہے. متوکل جیسا حکمران بھی ہوا ہے کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو اس صورتحال سے نکالا. تو اچھے برے حکمرانوں کی ایک پوری کی پوری قطار ہے, موجود ہے. اس میں فرما رہے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا. اچھا, یہ ایک طریق ہو گیا. ایک دوسرے طریق میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں یہ الفاظ آئے ہیں, یعنی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں, الفاظ تبدیل ہو گئے. وہ دیکھیے کیا تبدیلی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا. اب آخری زمانہ ختم ہو گیا. اچھا, پہلے تو تھا. وہی بات, وہی ابو سعید خدری وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا, اس کی گنتی نہیں کرے گا. وہی بات ہے, الفاظ وہی ہیں, لیکن وہاں یہ تھا آخری زمانے میں, اس میں یہ ہے کہ میرے بعد. اور ایک طریق میں انہی سے آپ کے یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں تمہارے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ایسا ہوگا جو لوگوں کو خوب بھر بھر کر مال دے گا, اس کو شمار تک نہیں کرے گا. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس میں مہدی کا کہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیے ہیں ان کا کہاں ذکر ہے؟ اچھا, اس طرح کا کوئی حکمران ہو جائے گا تو مجھے اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بات اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو آ جائے ایسا ایک حکمران. اللہ کا شکر ہے, لیکن حکمران نے آنا ہے نا, یعنی کسی آسمانی شخصیت نے آنا ہے, کسی پر میں نے ایمان لانا ہے, کسی کی میں نے بات ماننی ہے. حکمران اچھے برے آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مغلوں کے اندر شاہ جہاں جیسا حکمران بھی آیا, اورنگزیب جیسا حکمران بھی آیا, شیر شاہ سوری جیسا حکمران بھی آ گیا. بہت غیر معمولی حکمران آتے رہے ہیں. تو چلیے ایک حکمران آخری زمانے میں آ گیا, رسول اللہ کے بعد آ گیا, جس حکمران کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مال بھر بھر کر دے گا.
ٹھیک، تو یہ ہو گئی پہلی روایت. پہلی روایت. پہلا واقعہ، اس میں 3 طریق ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں. یہ وہ طریق بھی آپ سمجھ لیں گے. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، ایک طریق میں یہ الفاظ ہیں، دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہیں، تیسرے طریق میں یہ الفاظ ہیں. ان کو منتخب کر لیا گیا ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری بات کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس میں وہ تصور کہاں ہے؟ ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح ہے تو ایسا کوئی حکمران پیدا ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نگاہ ڈالوں، 12-13 صدیاں گزر گئی ہیں، تو میں کچھ حکمرانوں پر اس کا اطلاق بھی کر دوں. مثلا میں اگر اتنی ہی بات پڑھوں تو میری نگاہ فوراً عمر بن عبدالعزیز کی طرف جاتی. وہ ایسے ہی حکمران تھے، ایسی ان کی شخصیت تھی، تو وہ آ گئے. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور شخص پر اس کا اطلاق کر دے، لیکن اس میں مہدی کہاں ہے؟ اس پہلی روایت میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں آگے چلنے سے پہلے. وہ یہ کہ اس میں کہا گیا میرے بعد ایک حکمران ہوگا یا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا. تاریخ کا ایک طالب علم یہ پوچھے گا کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے ہی میں بنو امیہ کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. یہ ایک صدی 125 میں غالباً ختم ہوئی ہے، 124 میں. اس کے بعد ایک حکومت مسلمانوں کی ہسپانیہ میں قائم ہو گئی، ایک عباسیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد فاطمیوں کی قائم ہو گئی، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی. اچھا، پھر مختلف جگہوں پر سلطانیاں قائم ہونے لگیں. یہ خوارزم شاہی ہیں، یہ سلجوقی ہیں، یہ مغل ہیں، یہ سب ہیں. کہاں ہوگا یہ حکمران؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی مسلمان کوئی ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا، دنیا بھر میں پھیل گئے، دنیا بھر میں پھیلے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اس کے بعد دوسری روایت ہے، وہ ابی نضرہ کی ہے. یعنی اب یہ دوسرے صحابی آ گئے. ابو نضرہ کہتے ہیں، ان ابی نضرہ قالا کننا عند جابر ابن عبداللہ. یعنی صحابی کون سے ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں. ابی نضرہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کننا عند جابر ابن عبداللہ فقال یوشک اہل العراق ان لا یشبہ الیہم کفیز ولا درہم قلنا من این ذاک قال من قبل العجم یمنعون ذالک ثم قال یوشک اہل الشام ان لا یشبہ الیہم دینار ولا مد قلنا من این ذاک قال من قبل الروم یمنعون ذاک ثم سکت حنیہ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصل مال حسیہ لا یعدہ عددا. اب یہ دیکھیے ابو نضرہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ، دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ ہیں، معذرت کے ساتھ، ہم جابر بن عبداللہ، پہلے کون تھے؟ ابو سعید خدری. ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم. یہ پیمانوں کے نام ہیں اور سکوں کے. یعنی درہم کی صورت میں نقدی وغیرہ، جیسے سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، اور کفیز ماپنے وغیرہ کے پیمانے ہیں. اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ مطلب کیا ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یا آئے گی وہ بند ہو جائے گی اہل عراق کے ہاں آنی. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا عجم کی طرف سے وہ اس کو روک لیں گے. ٹھیک، یعنی اہل عجم کی طرف سے جو مسلمانوں کا نظم قائم ہوا اس کو خراج ملنا بند ہو جائے گا. پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ کوئی مد. یعنی یہ پھر پیمانوں کے نام ہے. جس طرح کفیز ایک پیمانہ ہے، اس طرح مد ایک پیمانہ ہے، اسی طرح سے دینار سکہ ہے اس زمانے کا. ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا روم کی جانب سے وہ اس کو روک لیں گے. یعنی گویا ایک طاقت روم کی جانب سے ہوگی، ایک طاقت فارس کی جانب سے ہوگی، عجم کی جانب سے ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں یا ان کی سلطنت کے مرکز میں یہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی. یہ دیکھیے ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا، زمانے کے بارے میں ایک پیشین گوئی ہو رہی ہے. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں، وہاں کیا تھا؟ میرے بعد. یہ کیا کہتے ہیں؟ آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا، اس کو شمار تک نہیں کرے گا. ٹھیک، یہاں بھی کون سا مہدی؟ وہی حکمران. کون سی جنگ، کون سے علاقے؟ یعنی وہی حکمران. ابو سعید خدری نے
بھی یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک حکمران ہوگا، بیان کر دی، انہوں نے بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں بیان کی. اور جابر بن عبداللہ نے بھی یہ بات سنی، ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں سنی ہو سکتا ہے کسی دوسری مجلس میں سنی ہو، یہ بیان کر دی. اور وہی بات جو وہاں بیان ہوئی تھی کہ وہ مال عطا کرے گا، لوگوں میں بڑا فیاض ہوگا اور وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال دے گا، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض طریقوں میں، شمار تک نہیں کرے گا، یعنی اس کی فیاضی کا بیان ہے. ایک فیاض حکمران ہوگا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں. اس کا حوالہ بتائیے گا ہم سے. دوسری روایت جابر بن عبداللہ کی ہے، دونوں کا حوالہ پہلے دیکھ لیجیے. جی. یعنی پہلی روایت کا متن ہم نے صحیح مسلم سے لیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں نا اس سے پہلے کہ بخاری مسلم میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی مہدی کا. اچھا. اصل میں یہ روایتیں ہیں جن کو اس ذیل میں بیان کر دیا جاتا ہے. وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایک حکمران کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی بیان کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں بیان کر رہے. یہ مسلم سے لیا گیا ہے اور 2914 ہے. یعنی یہ مسلم کا طریق آپ نے قبول کیا ہے، لیکن اس میں مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی ایک حکمران کیا 10 حکمران ایسے پیدا ہو جائیں، بڑی خوشی کی بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے ایک حکمران پیدا ہوگا، بہت فیاض ہوگا، مال گن گن کر دے گا. اس میں مہدی کہاں سے داخل ہو گیا؟ کوئی چیز نہیں. دوسری روایت کا متن بھی ہم نے مسلم سے لیا ہے اور وہ 2913 ہے. صحابی تبدیل ہو گئے ہیں، یعنی وہ ابو سعید خدری کی روایت تھی، اس کے 3 طریق لے لیے گئے ہیں، اور یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس کے بعد اب آگے بڑھیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ روایت بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمع جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم بین الاذانین فیقول امیرہم تعال صل بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ. اب یہ بھی جابر بن عبداللہ ہی کا بیان ہے، وہی صحابی جو اس سے پہلے زیر بحث تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہاں وہ سماعت کی تصریح کرتے ہیں کہ میں نے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قتال کرتا رہے گا. یعنی دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن ایک گروہ حق پر رہے گا اور وہ اس کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی نماز کی اذان و اقامت کے مابین نازل ہوں گے تو اس گروہ کا، وہ جو گروہ ہے جو حق پر ہوگا، اس گروہ کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے عرض کرے گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر وہ جواب دیں گے نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم اس میں سے بعض کے امیر ہیں. ٹھیک. اس میں مجھے بتا دیجیے مہدی کا کہاں ذکر ہے؟ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، اس پر ہم بعد میں کسی وقت گفتگو کریں گے. یعنی ان کا ذکر ہے، وہ آئیں گے، آ کے وہ نماز کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی صف میں موجود ہوں گے. کون لوگ ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے؟ اس گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر رہے گا. ان کا کوئی امیر ہوگا اور وہ امیر جواب میں یہ بات کہے گا. یعنی وہ آ کے نماز پڑھنا چاہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ تم ہی آگے رہو، اور یہ کہیں گے کہ اس امت کا اعزاز ہے کسی کے لوگ امامت کرائیں گے. اس میں امیر کا ذکر ہے، امام کا ذکر ہے. یہاں وہ مہدی کہاں ہے؟ یعنی مہدی الفاظ میں مذکور اس روایت میں بھی نہیں ہے. الفاظ میں مہدی کا لفظ ہونا تو ایک طرف رہا، کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے. یعنی جو تصور بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی امام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا، ایک گروہ حق پر ہوگا، اچھی بات ہے، رہے ہیں لوگ حق پر. اچھا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گیا، چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو گیا اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنی ہے. کوئی مسلمانوں کا امام بھی ہوگا. اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ امام ہو تو آپ بھی تو یہی آگے بڑھ کے کہیں گے نا کہ جی حضور آپ نماز پڑھائیے، اللہ کا ایک پیغمبر آسمان سے نازل ہو گیا ہے.
اس بات پر کہ ان کے نزول کا کیا معاملہ ہے اس پر بعد میں گفتگو کرنی ہے ہم نے ابھی اعتراضات کے ذیل میں. اس وقت تو میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ان سے درخواست کریں گے نا آپ, کوئی بھی امام کرے گا, وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں. یہ روز معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی جگہ جاتے ہیں, مسجد کے امام صاحب جو ہے مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جی نماز پڑھائیے. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کو نماز پڑھانی چاہیے, آپ اس مسجد کے امام ہیں. اچھا, اس میں اگر سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں, تمہیں کسی اور کی امامت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اس وقت امام ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا. تو اس میں امام مہدی کہاں سے داخل ہوا؟ اس میں ظہور مہدی کے لیے کیا دلیل ہے وہ بتائیے کیا ہے؟ اس روایت کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے اور اس کا رقم کیا ہے 15,127. یہ اس کی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر تو ہے اس روایت میں, ان پر ہمیں الگ سے تبصرہ کرنا ہے, لیکن اس میں امام مہدی کا کیا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے صاحب. اور یہ میں آپ سے عرض کروں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ, لوگوں نے کہا یہ وہ مہدی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اچھا, ایک فیاض حکمران ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. اچھا, اسی طرح یہاں مسلمانوں کا امیر یا امام ہوگا, یہ وہی مہدی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایتیں کہاں بیان کر رہی ہیں اس بات کو؟ ان میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں ایک حکمران کا ذکر تھا, یہاں نماز کے ایک امام کا ذکر ہے. ہماری ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے. کوئی گروہ اگر حق پر ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے ہاں بھی بہت سے ائمہ موجود ہوں گے. کتنی مسلمانوں میں تحریکیں ہیں, اخوان اٹھے ہیں, جماعت اسلامی اٹھی ہے, دیوبند موجود ہے, ان سب کے ائمہ موجود ہیں. کسی مسجد میں بھی تشریف لائیں گے اگر سیدنا مسیح علیہ السلام تو وہاں کوئی امام تو ہوگا. وہ امام مہدی کیسے ہو گیا, وہ اس تصور کے اندر کیسے ڈل گیا؟ یعنی ان میں کوئی ذکر اس جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. یہ ہو گئی تیسری جابر بن عبداللہ سے, یعنی سب سے پہلے ابو سعید خدری, پھر جابر بن عبداللہ اور پھر دوبارہ جابر بن عبداللہ. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یعنی ہم نے اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھی, اب ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم من السماء حکما فامکم او قال امامکم منکم وجاء عنہ فی طریق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان حکم کے طور پر نازل ہوں گے. یہاں پر بھی بات کن کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی. یہ جو روایت ہے یہ جامع معمر بن راشد سے ہے اور اس کا رقم ہے 20,841. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ نازل ہوں گے آسمان سے. اچھا, اس موقع پر امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا. جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں فَأَمَّكُمْ یا امامکم منکم. اب امام کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مسجد کے امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کو خاص طور پر ہماری فقہ میں امام ہی کہا جاتا ہے. اس لیے آپ اس کا دونوں طرح ترجمہ کر لیجئے کہ اس موقع پر تمہاری نماز کی امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا یا اس وقت حکمران تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا. تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا, امامکم منکم. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس طرح نقل ہوا ہے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے. اچھا, امام بھی وہی ہو گئے. یعنی پہلے یہ ذکر تھا کہ تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا, یہاں یہ ہے وہ تمہاری امامت کریں گے. یہاں پر بھی آپ امامت کے لفظ کو دونوں معنی میں لے کے دیکھ لیجئے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حکمران ہو جائیں گے تو مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا. اچھا, وہ تمہاری نماز کی امامت کر دیں گے تب بھی انہی کا ذکر ہوا. اس میں بھی امام مہدی کہاں ہے؟ یعنی آپ ظہور مہدی کی بات کر رہے تھے نا, تو یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ اس کو کہاں بیان کرتی ہے؟
میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں جو سیدنا مسیح کے نزول کی روایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں، ان پر ہم نے کسی وقت گفتگو کرنی ہے، لیکن اس وقت تو امام مہدی زیر بحث ہیں۔ اس روایت میں بھی آپ مجھے بتائیے کوئی ذکر ہے ان کا کسی درجے میں؟ اچھا، اس کے بعد ان عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی وعنہ فی لفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی یلی من هذه الامة رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا وظلما وجاء فی بعض الطرق ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لا تنقضی الایام ولا یذهب الدہر حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ یواتی اسمی۔ اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی سن لیجئے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اس سے پہلے ہم جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھ چکے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ چکے، ابو سعید خدری کی دیکھ چکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو لائیں گے جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے امت کا ایک میرا ہم نام شخص حکمران بنے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ انہی سے ایک طریق میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران بنے گا۔ اب دیکھا آپ نے کیا ہوا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے، اب مختلف لوگ ان سے روایت کر رہے ہیں، مختلف طریق میں یہ بات کیسے آ گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی شخص پیدا ہوگا، کوئی شخص سامنے آئے گا، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اس کا نام میرے نام کے اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، گویا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ایک شخص آئے گا، کوئی مزید وضاحت نہیں، کوئی مزید چیز نہیں۔ یہی روایت، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دوسرے طریق میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے اس امت کا میرا ہم نام ایک شخص حکمران بنے گا۔ اچھا، نازل کا کہیں کچھ نہیں ہے، نازل ہونا ضرور، نازل ہونے کوئی وہاں تھا، اٹھائیں گے یا وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ لائیں گے، یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک حکمران ہوگا، یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی تھی وہی بات یہاں بھی آ گئی۔ اچھا، یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہی بات، یعنی پیچھے بھی وہاں یہ تھا کہ فیاض ہوگا، مال بانٹے گا لوگوں میں، بہت فیاضی سے دے گا۔ یہاں کیا ہے؟ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ کہیں زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی الایام، کہیں لا یذهب الدہر، کہیں لا تقوم الساعہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا حکمران آئے گا۔ اب مزید دیکھیے کیا ہوا، ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس حکمران کی بات ہو رہی ہے، کہاں آئے گا؟ ہسپانیہ میں آئے گا، عباسیوں کے اندر سے آ جائے گا، امویوں میں آ جائے گا، یہ فاطمیوں میں آئے گا، یہ مغلوں میں آ جائے گا، کہاں آئے گا؟ یہ دیکھیے کیا بیان کیا انہوں نے، یہی عبداللہ بن مسعود ہیں، وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران ہوگا۔ اچھا، حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ یواتی اسمی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص عرب میں حکمران ہوگا، بہت فیاض ہوگا اور بہت عادل حکمران ہوگا۔ تو اس میں بھی کیا ہوا، یعنی عادل حکمران پیدا ہونا مستبد ہے، فیاض حکمران کا آنا مستبد ہے۔ عرب میں جو حکومتیں قائم ہیں وہاں کوئی بہت اچھا حکمران آ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب شاہ فیصل وہاں حکمران تھے تو لوگوں کے کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں، ہمارے بھی کیا جذبات تھے، وہ کس طرح کے حکمران تھے۔ تو بہت سے حکمران آتے رہے، میں تاریخ میں سے آپ کو 10 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن چلیے
بہت غیر معمولی طریقے پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک حکمران ہو جائے گا۔ ابھی شاہ عبداللہ کی حکمرانی تھی، اس وقت شاہ سلیمان کی حکمرانی ہے۔ شاہ سلیمان کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ محمد، تو محمد بن سلیمان ہوئے، تو اگر شاہ عبداللہ کا کوئی بیٹا کل حکمران بن گیا تو محمد بن عبداللہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تو اتنی بات، اور اس میں یہ بھی صراحت نہیں ہے کہ یہ نام ماں نے رکھا ہے، پبلک میں بھی یہی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو واضح نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ظاہر واضح نہیں، لیکن محمد بن عبداللہ کوئی نام مستبد ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات ہے اس میں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، چلیے یہ بھی مان لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودیوں سے پہلے یہاں پر ہاشمی خاندان کی حکمرانی تھی، جن کو شریف کہا جاتا تھا، ان میں سے کوئی ہو گیا، کل کو کوئی اور حکمران آ جاتا ہے، لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں۔ اردن میں اس وقت ہاشمی خاندان کی حکومت ہے۔ عرب میں کل کو کوئی حکمران ایسا پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی ہوا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی پہ اطلاق کر ڈالیں، ایک حکمران ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا، بڑا عادل ہوگا، فیاض حکمران، عادل حکمران۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عادل تھے، فیاض تھے، عمر بن عبدالعزیز عادل تھے، فیاض تھے، پھر وہ امام مہدی بن گئے۔ تو یہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ کہاں ہے ان روایتوں میں؟ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اس سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا حکمران پیدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر وہ عدل قائم کر دے گا، اور اس زمانے میں پیدا ہو جائے گا کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم و عدوان میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ اب ابو سعید خدری کی ایک اور روایت آ گئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جن صحابہ کو ہم دیکھ چکے، اب یہ کسی نئے صحابی کا اضافہ نہیں ہوا، ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، لیکن واقعہ ذرا مختلف ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی اجلا اقنا یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت قبله ظلما وعدوانا يكون 7 سنين۔ وعنہ فی لفظ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تملأ الارض جورا وظلما فیخرج رجل من اطرتی ومن اہل بیتی یملک 7 و 9 فیملأ الارض قسطا وعدلا۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا شخص حکمران نہ بن جائے۔ اچھا، یا علامت ایک نئی آ گئی، اضافہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حکمران بن جائے گا۔ اب کیا معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی۔ ٹھیک، یہ کون سی ایسی علامتیں جو غیر معمولی ہیں؟ کشادہ پیشانی والا حکمران کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا کیا؟ اونچی ناک والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا؟ تو یہ اجنا اقنا کے جو الفاظ آئے ہیں ان سے کیا نئی بات معلوم ہوئی؟ اور یہاں پر محمد بن عبداللہ نام ہوگا، اس کی کوئی صراحت نہیں، یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ سب روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا۔ یعنی اب تک ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ حکمران عرب میں آئے گا، یعنی آپ میں کن ملکوں میں رہتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، عرب میں ایک حکمران آئے گا یا حکمران پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک اونچی ہوگی، وہ حکمران بنے گا۔ کیا کرے گا؟ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و عدوان سے بری ہوگی۔ ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا، ظاہر ہے زمین سے کیا مراد ہے؟ عرب کی زمین۔ یہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم زمین سرزمین کے الفاظ اپنے ملک پاکستان کے لیے بولتے ہیں، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی ساری دنیا کا ذکر نہیں ہے، سارے عالم کا ذکر نہیں ہے، یہ تصور کہ پورے عالم میں کوئی اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے۔ عرب میں ایک حکمران آئے گا، وہ حکمران محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ بالکل مان لیجئے اس پوری بات کو، اس میں کیا بات ہے جو بیان ہوئی ہے؟ اس وقت بڑا ظلم ہوگا، بڑا عدوان ہوگا، اور یہ حکمران جب آئے گا تو یہ عدل سے انصاف سے بھر دے گا۔ مزید دیکھیے، یعنی آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اس کے بعد ظاہر دنیا میں قیامت آ جائے گی، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا۔ عجیب، اچھا 5 سال کے لیے آپ کے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، 2 سال اس میں بڑھا لیجیے، یعنی 7 سال کے لیے ایک ایسا حکمران آ جائے گا جس کا یہ نام ہوگا، یہ پیشانی ہوگی، یہ اس کی ناک کا معاملہ ہوگا،
ان میں سے کوئی چیز بھی غیر معمولی ہے. یہ 7 سال کے الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے ہیں، یعنی رسول اللہ کی نسبت نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی اب تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، ایک حکمران مسلمانوں میں ہوگا، عرب کی سرزمین میں ہوگا، عدل کرے گا، بہت فیاض ہوگا، پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ غیر معمولی ہے؟ ایسے دسیوں حکمران ہو چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے دسیوں ہوں، چلیے بہت غیر معمولی فرض کر لیجئے کہ کوئی حکمران ہوگا جس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے. اس کا ظہور مہدی کے تصور سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے، 11,130 اس کا رقم ہے. اس کا یہ دور 7 سال کا ہوگا. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا، پھر میرے خاندان، یا فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو 7 یا فرمایا کہ 9 سال تک حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہاں صرف فرق کیا واقع ہوا، وہاں 7 سال تھے 9 ہو گئے، 2 سال کا اضافہ ہو گیا. یعنی کم سے کم 2 ٹرمز جو ہمارے ہاں آج جمہوریت میں سمجھی جاتی ہیں، اتنے 1 سال کی حکمرانی آپ کو مل جائے گی جس میں بہت عدل ہوگا، بہت انصاف ہوگا. تو یہاں پر بھی ایک حکمران زیر بحث ہے، عرب کی سرزمین میں زیر بحث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اس کو بھی تسلیم کر لیں، کوئی ایسا استبعاد نہیں ہے. بہت سی سادات کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، فاطمیوں کا یہی دعویٰ تھا، اور تو اور چھوڑیے عباسیوں کا یہی دعویٰ تھا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کی اولاد ہیں. یعنی جو بھی آپ جاننا چاہیں میرے اہل بیت میں سے، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آباد ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے سرزمین عرب میں شریف کہا جاتا تھا نا ان کو، شریف مکہ. تو یہ ہاشمی تھے، یہی ہیں، یہی خاندان ہے جو اس وقت اردن میں حکومت کر رہا ہے. ایک حکمران ہوگا، آپ تسلیم کر لیجئے کہ جی ضرور ہوگا حکمران، اور اس طرح کا کوئی حکمران ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، چلیں 7 سال 9 سال ہی کے لیے صحیح، لیکن دنیا میں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی، کائنات میں کیا تغیر آ جائے گا، زمین و آسمان میں کیا تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، کوئی ذکر ہے؟ نہیں. وہ جو آپ نے ابھی داستان پڑھ کے سنائی تھی اس کا تو کوئی شائبہ بھی ان روایات میں نہیں. اس کے بعد آخری روایت جو ہے وہ بھی ابو سعید خدری کی ہے.